الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ غور کرے اور عمل کرے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ نقل کرتے ہیں اور طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا الصلاۃ، تم مجھے نماز کی ضمانت دے دو کہ تم کبھی نماز قضا نہیں کرو گے، نماز ادا کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ نماز کتنا بڑا پڑھنے میں اجر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم نماز ادا کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نماز چھوڑنے والے اتنا غور کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے کہ تم کیوں جہنم میں آئے ہو، تو وہ کہیں گے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فرمایا والزکوٰۃ، تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کتنا بڑا اجر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے آپ نے نکالنا ہے۔ وہ چاہے تو نہ دیتا، تم کیا کر لیتے؟ اگر اس نے دیا ہے تو غریبوں پہ خرچ کرو۔ تم ان لوگوں کو دو جو مصارف زکوٰۃ ہے، جن کو اللہ نے ذکر کیا ہے، 8 لوگوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سبق کے اندر ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 3، جس چیز کی سرکار نے فرمایا کہ مجھے ضمانت دو، اگر تم اس چیز کی ضمانت دے تو وہ امانت، تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اس چیز کی ضمانت دو۔ بعض لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، اگر وہ خیانت کر جائیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص کے پاس کسی نے امانت کے طور پر لوہا رکھا، وہ کسی جگہ پر گیا تو واپس آ کر اس نے اس سے لوہا طلب کیا، تو وہ کہنے لگا کہ لوہا تو چوہا کھا گیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے، اس نے اس کا بچہ اٹھایا اور کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے تمہارا بچہ اٹھا لیا۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا بچہ تو کوا اٹھا کر لے گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 سال کا بچہ کوا اٹھا کے لے جائے؟ اس نے کہا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہے کو چوہا کھا جائے؟ لہذا امانت کسی کی بھی رکھی جائے اس میں خیانت نہ کی جائے۔ اگر تم مجھے اس چیز کی ضمانت دیتے ہو کہ امانت میں خیانت نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والفرج، تم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا جو بوڑھا زانی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو وہ زنا سے بچے۔ لہذا پیارے آقا نے فرمایا تم مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ والبطن،
तुम मुझे इस चीज की जमानत दो कि पेट को हराम से बचाओगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अब बहुत सारी चीजें हम तनावुल करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये हलाल है या हराम है। उलमा की मजलिस जहालत का खात्मा है। उलमा की मजलिस में नहीं बैठोगे तो तुम्हें हलाल और हराम की तमीज का पता नहीं चलेगा। लिहाजा उलमा के पास बैठा करो। आखिर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लिसान, तुम मुझे जबान की जमानत दे दो, जबान से किसी दूसरे को तंग नहीं करोगे। और ये तो हमने पढ़ा है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है वो कामिल मोमन है। तो ये जन्नत की जमानत जो है, अगर तुम इस चीज की देते हो कि तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तीरों के जख्म हल हो जाते हैं, जबान से आया हुआ जख्म कभी हल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।